السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور عالمی میڈیا بھی اس کو بہت اٹھا رہا ہے. وہ ہے آیا صوفیہ کا مسجد میں بدل دینا، آیا صوفیہ میوزیم. اس کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیزنٹائن جو دور تھا اس میں یہ ایک ایسی عمارت تھی جس کو بیسیلیکا کہا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اٹ واز اے چرچ. اس کے اوپر اگر ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ بیسیلیکا کیا ہوتا ہے تو اگر آپ رومن امپائرز کے دور میں اس کی تھوڑی تشریح کو اگر دیکھیں تو ایک ایسی عمارت ہوتی تھی جس کے اندر قانونی معاملات کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور بزنس ٹرانزیکشن بھی کی جاتی تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے جو عمارتیں تھیں یا جتنی بھی تھیں چرچز کے جس طرح کا کانسیپٹ اس وقت آپ کے سامنے چرچ نظر آتا ہے، ایک عام چرچ نظر آتا ہے، اس طرح سے وہ تھا نہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی ہے کہ بیسیلیکا کی کیا تھی، تو وہ اسی طرح سے تھی کہ وہاں پر تمام قسم کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور وہاں پر قانونی معاملات سے لے کر بزنس ٹرانزیکشن تک بھی ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی عمارت تھی نہیں کہ جو صرف اور صرف مخصوص تھی. بٹ اینی وے ایون اف دے کلیم دیٹ اٹ واز اے چرچ، جب اس کو کیپچر کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بادشاہ نے، سلطان محمد دوم نے، تو انہوں نے اس کو ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا. اب جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا تھا ایک میوزیم میں، نہ کہ کسی چرچ کے اندر. اب ہوا یہ کہ جب سے اردگان کی حکومت آئی ہے اور اب کچھ عرصہ پہلے یہ تحریک چلی تھی کہ کیونکہ یہ پہلے سے مسجد تھی تو اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو مسجد کی وہ ریسٹور کر دیا جائے. جو سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس کے ڈیڈ کے اندر جو کہ اس جگہ کا ڈیڈ ہے اس کے اندر اس کو مسجد لکھا ہوا ہے تو اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ اے مسجد. اور اس کو بعد میں طیب اردگان نے اپنا صدارتی حکم نامے سے اس کو مسجد میں بدلنے کا فیصلہ بھی کر لیا. اب اس کے اوپر ہوا گیا ہے، بہت سے سیکولر لوگ ترکی کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے بھی اور کچھ چرچز کی طرف سے بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. میرا جو ایشو ہے نا اس وقت، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا کہ کس طرح سے رام مندر بنا دیا گیا بابری مسجد کے اوپر. میں یہ بھی نہیں بات کروں گا کہ مسجد قرطبہ جو اسپین میں ہے وہاں پر کیوں نہیں اجازت دی جاتی کہ کوئی جا کے وہاں پر اذان دے سکے. میرا مسئلہ کچھ اور ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جان مسلم کعبے سے محترم، کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ کسی بھی چیز سے محترم ہوتی ہے. اب یہ اگر آپ اگر آپ انسانی حقوق کی بھی بات کریں تو وہ انسانی حقوق میں بھی سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ ہیومنز آر مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. اس وقت دنیا کے اندر دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کی اتنی شدید وائلیشنز ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں. میں صرف دو جگہوں کی وہ بات کروں، ایسے تو یمن میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور عراق اور باقی جگہوں میں بھی اور لیبیا میں بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں صرف آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، پیلسٹائن اور کشمیر کی. پورے کے پورے انسانوں کو آکوپائی کر لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کسی قسم کا وہ جہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں آیا صوفیہ میوزیم کو اگر مسجد بنایا گیا تو وہاں پہ کوئی ایسا پروٹیسٹ، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی وہاں پہ لوگ اٹھ کے آ گئے کہ جی پہلے یہ تھا تو یہ کر دیا جائے. لیکن وہاں پہ تو ہیومنز ہیں یار، وہاں پہ تو ہیومنز کو آکوپائی کیا ہوا ہے. بٹ دیٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو نارمل. کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک نارمل بات ہے. پیلسٹائن کے اندر جو اسرائیل نے قبضہ کیا وہ بھی نارمل ہے. آئے روز وہاں پہ لوگ مارے جا رہے ہیں، دیٹ از نارمل. ایک دو آوازیں اٹھاتی ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. اب نیتن یاہو کیا کرنے جا رہا ہے؟ نیتن یاہو وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر اس کو انیکس کر کے اس کو پورے کشمیر، اس کا فلسطین کا ایک حصہ جو ہے اس کو کاٹ کے وہ اس کے اوپر ایک اپنی قانونی حیثیت دینے کے لیے جا رہا ہے. اس کے اوپر یورپین یونین کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی یہ نہ کیا جائے، فلاں ہے، یہ ہے. لیکن کیا اس کے اوپر یہ یونائٹڈ نیشن اس طرح سے عمل کر رہی ہے جس طرح سے کسی اور ملک کے اندر ایسے ہو تو وہ کرے؟ کسی اور ملک میں کوئی غریب ملک اس طرح سے کرتا تو اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دی جاتی، وہاں پر فوج بھیج دی جاتی، یونائٹڈ نیشنز کے مشنز بھیج دیے جاتے لوگوں کو بچانے کے لیے. لیکن وٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن؟
وہاں پہ آئے روز قتل و غارت، آئے روز وہاں پہ فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اسرائیلیوں کی طرف سے، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کشمیر میں آ جائیں، جب سے نریندر مودی وہاں پہ آیا ہے ان کی جینا تو اور دوبھر ہو گیا ہے۔ زبردستی اینیکس کر دیا گیا اس کو، زبردستی اس کو جو ہے حصہ بنا دیا گیا پورے کے پورے کشمیر کو۔ اس کے جو حقوق تھے جو جن کو ملے ہوئے تھے ان سے چھین لیے گئے۔ Nobody is going to talk about it. Nobody is going to speak the way they are speaking now about this museum کہ جس کو چرچ، اس کو جو ہے وہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اصل چیز جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک ایسے خطے میں جہاں پر سب سے زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے، انسانوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے، وہاں پر دنیا خاموش ہے۔ میڈیا کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہو، ویسٹرن میڈیا ایسی خبریں اٹھا کے لا رہا ہے، ایسی کنٹروورسیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس کے اوپر، لیکن when it comes to کشمیر، when it's come to Palestine، آپ کو ایک تھوڑے دنوں کے لیے تو آپ کو ایک ملے گی کہ جی اس کے اوپر سارے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ موومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے وہ موومنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے وہ آپ کو موومنٹ نظر نہیں آئے گی، سو کالڈ جو سویلائزڈ مغرب ہے آپ کا، جس میں یورپ بھی شامل ہے، اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی۔ تو میرا جو مدعا ہے یہاں پر اس ایشو کے علاوہ وہ یہ تھا کہ آپ ایک میوزیم کو، جس کو کہ جو پہلے سے مسجد تھی، اگر اس کو دوبارہ سے مسجد ریسٹور کیا جا رہا ہے۔ صدیوں پہلے اس کو ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کو ایک ایسی عمارت بنائی گئی تھی جہاں پہ قانونی باتیں بھی ہوتی تھی، جہاں پر بزنس ٹرانزیکشنز بھی ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی حد تک اس کو چرچ بھی اس میں رہا ہو، وہ صدیوں پرانی بات ہے۔ تو اس کو اگر یہ بعد میں کافی عرصے تک مسجد بنی رہی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی تو اس کو میوزیم بنا دیا گیا۔ اب اگر وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے بہت بڑی کورٹ نے تو اس کو مان لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جیسے بابری مسجد کا ایک فیصلہ ہوا ہے تو سب مان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ہیومن بینگس، کشمیر کے اندر ہیومنز کے اوپر پورا قابو کیا ہوا ہے، لاکھوں کی فوج ان کی گلیوں میں۔ آپ ایک دن کے لیے ذرا امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ کو گھر میں قید کر دیا جائے، آپ قدم باہر نہیں رکھ سکتے۔ کانسٹنٹ فیئر ہے آپ کو کہ باہر نکلیں گے تو شاید گولی نہ مار دی جائے، باہر نکلیں گے تو شاید پکڑ نہ لیا جائے اور پھر غائب نہ کر دیا جائے۔ یہی حال پیلسٹائن کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہیں لوگ، کہاں پر ہیں وہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس کے علمبردار، وہ کہاں پر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا پڑے گا، اس اقوام متحدہ کو بھی اور ان بڑی بڑی قوموں کو بھی، کہ اگر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اب اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ فیوچر کے اندر جو ہے یہ پھر سے کروسیڈ وارز کی طرف یہ جانا جا رہا ہے، یہ جو پچھلے سے جانا ہے، وہ وقت گزر چکے ہیں۔ اب اگر آپ نے ہیومینٹی کو بچانا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے ہتھ کنڈے، جس طرح کے نریندر مودی کشمیر کے اندر کر رہا ہے یا جس طرح کے فلسطین کے اندر نیتن یاہو کر رہا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا اپنے دماغ کے اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے صرف فلسطین نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے کافی سارے علاقوں کو فرات سے لے کر تو پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا ہے، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہیومنز کو اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے، اگر جہاں پر لوگ مر رہے ہیں ان کو توجہ نہیں دیں گے اور اس طرح کے ایشوز اٹھا کے آپ رونا پیٹنا شروع کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میری ویڈیو کا جیسا کہ میں نے کہا تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشن کی جا رہی ہے، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو ہماری ایک بات ہے کہ جی کعبے سے بھی ہمارے مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ محترم جو ہے وہ انسان ہے یا مسلمان ہے، تو وہ پہلے انسان ہے پھر مسلمان ہے، تو انسانیت کی قدر بہت ضروری ہے، انسانوں کو بچانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ معاملات اس سے کوئی بھی میل ہی نہیں رکھتے جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر ویڈیوز اس طرح کی لاتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔